اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ہوں قاسم النون ہوشیار پوری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کتاب نامہ، اور اب کی کتاب ہے علی پور کا علی۔ صفحہ نمبر 17 سے شروع کریں گے۔ آصفی محلہ۔ علی پور کے جنوب مغرب میں ہاتھی دروازے کے قریب بڑی ڈیوری کے عقب میں آصفی محلہ تھا، جس میں ایلی کے عزیز و اقربا رہتے تھے۔ بڑی ڈیوری کے پٹ زنگ آلود ہو چکے تھے اور چولہے بیکار۔ ڈیوری کی پیشانی پر دھندلے حروف میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ اندر ڈیوری کے پہلو میں آصفیہ مسجد تھی، جس کے قریب شاہ ولی کا مزار تھا۔ مزار سے آگے آصفی محلہ تھا۔ چاروں طرف 4 منزلہ مکانات استادہ تھے، جن کے درمیان ایک وسیع احاطہ تھا، جس میں کمیٹی کی ایک خمیدہ لالٹین لگی ہوئی تھی۔ احاطے کے ایک طرف رنگ محل تھا، جس کی چونے کی کچی دیواروں پر رنگ کے نقش و نگار کی بجائے میل جمع ہوا تھا۔ دوسری طرف شیش محل تھا، جس میں نہ تو کوئی شیشہ لگا ہوا تھا اور نہ بلور۔ دونوں کی وضع قطعی طور پر محل کی سی نہ تھی۔ اس کے باوجود محلے والے انہیں رنگ محل اور شیش محل کہتے تھے۔ شیش محل کے نیچے ایک فراخ تہ خانہ تھا، جس میں ایک مسجد اور ایک کنواں تھا۔ اس تہ خانے کے متعلق مختلف قسم کی روایات مشہور تھیں۔ کہا جاتا تھا کہ یہ تہ خانہ بندے کے حملوں سے بچنے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ جب سکھ لٹیرے شہر پر حلہ بولتے تو آصفی محلے کے مرد، عورتیں اور بچے تہ خانے میں پناہ لیتے، مسجد میں نماز پڑھتے، اپنی سلامتی کی دعائیں مانگتے اور کنویں کا ٹھنڈا پانی پی پی کر اللہ کا شکر بجا لاتے۔ محلے میں کئی ایک ڈیوریاں اور کمرے ایسے تھے جن میں سورج کی روشنی کبھی داخل نہ ہوئی تھی۔ دوپہر کے وقت بھی محلے والے ہاتھوں سے ٹٹول کر دیا سلائی جلا کر ان ڈیوریوں اور کمروں سے گزرا کرتے تھے۔ ان پرانے محلات میں چونے گچے کمرے تھے، جن کی کھڑکیاں ایک زمانے سے بند پڑی تھیں۔ چھجے خمیدہ ہو چکے تھے، کمروں میں جالے تنے ہوئے تھے، چھتوں میں چمگادڑیں رہتی تھیں اور خمیدہ دیواروں میں شگاف پڑ چکے تھے۔ ان مکانات میں نت نئے انکشافات ہوتے رہتے تھے۔ کسی اندھیرے کمرے میں کسی بوسیدہ صندوق سے کوئی کلمی مسودہ برآمد ہو جاتا، کسی چونے گچی دیوار پر کسی پرانے کتبے کا اثر نو انکشاف ہوتا، یا کسی طاق کے اندر ایک مزید چھپے ہوئے طاق کا پتہ چلتا۔ شاید اسی وجہ سے ہر آصفی کے دل میں ایک پرائیوٹ خیال جانگزی رہتا کہ محلے کے کسی نہ کسی کونے میں کہیں نہ کہیں دبا ہوا خزانہ موجود ہے۔ لیکن ہر آصفی نے اس امید افزا خیال کو دل میں چھپا رکھا تھا۔ وہاں کسی دبے ہوئے خزانے کا ہونا بعید از قیاس نہ تھا، کیونکہ سبھی جانتے تھے کہ شہنشاہوں کے زمانے میں جب آصفی برسر اقتدار تھے تو ان کی تنخواہ سرکاری خزانے سے گدھوں پر لد کر آتی تھی۔ پرانے زمانے میں آصفیوں کی عظمت مسلم تھی، لیکن اب وہ باتیں محض قصے تھے، خوشکن تھے۔ اب آصفی اور ان کے رنگ محل اور شیش محل کے ارد گرد بسنے والے خدمتگار اور مکین سب خلط ملط ہو چکے تھے۔ سارے محلے میں صرف چند افراد ایسے تھے جو مکتب سے تحصیل یافتہ تھے۔ اس لیے زیادہ تر آصفیوں کا شغل دکانداری، مزدوری اور بیکاری پر مشتمل تھا۔ یہ آصفیوں کے انحطاط کا زمانہ تھا، اس لیے وہ اپنی عظمت کا احساس پدرم سلطان بود سے اخذ کرتے تھے۔ گزشتہ جاہ و حشمت کی کہانیاں ان کے نزدیک حال کی فارغ البالی سے کہیں زیادہ وقت رکھتی تھی، جنہیں سنانے میں آصفی محلے کی بوڑھیاں بخل سے کام نہ لیتی تھی۔ جی معزز سامعین، صفحہ نمبر 18 پر ہم آج ختم کرتے ہیں۔ دیکھتے رہیے کتاب نامہ اور سنتے رہیے علی پور کا علی۔